السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام کیمسٹری گریڈ 10 نیشنل بک فاؤنڈیشن نیو کورس، اس کے سلسلے کا آپ جانتے ہیں کہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اس سلسلے کا یہ لیکچر نمبر ہے 2، ٹاپک نمبر ہے 1.2 ایوولوشن آف سائنٹیفک آئیڈیاز اوبویسلی پیراڈائمس۔ سائنٹیفک آئیڈیاز کو پیراڈائم بھی کہہ سکتے ہیں، ایگزامپلز بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کا پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایگزامپل بھی اس کے لیے ورڈ یوز ہو سکتا ہے، کسی حوالے سے آپ اس کو ایک کوئی مطلب آئیڈیا تو ہے ہی، ایک نمونہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا یعنی کہ کوئی بھی جو سائنس کے اندر آپ کام کرتے ہیں، ڈسکوری کرتے ہیں، تو اس آئیڈیا کو آپ پیراڈائم کہہ سکتے ہیں۔ اور واٹ از اے سائنٹیفک پیراڈائم ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ چلتے ہیں جی، اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ A scientific paradigm is a set of ideas, methods and rules that guide scientists in their research. سائنٹیفک پیراڈائم جناب ایک ایسا سیٹ آف آئیڈیاز ہے جس میں ہمارے ظاہر آئیڈیاز یا خیالات ہوتے ہیں، میتھڈز ہوتے ہیں، طریقہ کار اور رولز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر سائنس کے ہر جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے کوئی نہ کوئی رولز ہوتے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو یہ فالو کرتا ہے اور پھر ہمیں گائیڈ کرتا ہے یا سائنٹسٹ کو گائیڈ کرتا ہے ان کی ریسرچ کے اندر۔ اٹ ہیلپ سائنٹسٹ انڈرسٹینڈ دا نیچرل ورلڈ اینڈ ایکسپلین دیئر ڈسکوریز۔ اور پھر اس کے ذریعے سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی جو نیچرل ورلڈ ہوتی ہے، ان کی سراؤنڈنگ ہو گئی، انوائرمنٹ ہو گئی، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ان کی ڈسکوریز ہوتی ہیں، جو مختلف چیزیں دریافت کرتے ہیں، جیسے ریئیکشنز ہو گئے، کوئی ایلیمنٹس ہو گئے، اور کوئی چیزیں ہو گئی، تو اس حوالے سے جو ان کی دریافتیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ وضاحت کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ پیراڈائمز گیو سائنٹسٹ آ کنسسٹنٹ وے ٹو اسٹڈی اینڈ شیئر نالج۔ پیراڈائم جو ہوتی ہے نا، وہ سائنٹسٹ کو ایک کنسسٹنٹ وے دیتی ہے۔ مطلب کنسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا مستقل راستہ دے دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ جس میں وہ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنا نالج۔ However, when new evidence challenges an existing paradigm، اب ایک کوئی نئی چیز آتی ہے اس پیراڈائم کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کو چیلنج کرتی ہے، it may be replaced with a better one obviously. Here are some examples of scientific paradigms and how they change over time۔ دیکھیں جی، اب ظاہر ہے کہ سائنٹیفک آئیڈیا یا پیراڈائم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حتمی ہے یا فکسڈ ہے۔ اگر اس کے بعد اس سے کوئی بہتر آ جاتی ہے یا اس میں کوئی نئی ڈسکوری ہوتی ہے اور جو اس کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس سے ہم ریپلیس بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں سائنٹیفک پیراڈائمز کی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہاؤ دے چینج اوور ٹائم، اور ان کو چینج کیسے کیا گیا وقت کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہ بھی اکثر پیپر میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ اچھا، فلجسٹن تھیوری ہے اب آپ کے سامنے۔ اب یہ فلجسٹن تھیوری کیا چیز، دیکھیں اس کو پڑھیں گے، فلجسٹن تھیوری، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، in the 1700s scientists believed in the phlogiston theory to explain burning یعنی combustion and rusting۔ کمبشن جو ہوتا ہے نا، وہ اس پروسیس کو کہتے ہیں جس میں آکسیجن کے اندر کوئی چیز جو ہے نا، آکسیجن کی وجہ سے کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم فیول کو آگ دکھاتے ہیں تو وہ آکسیجن کی موجودگی کی وجہ سے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر گاڑی کے جو انجنز ہوتے ہیں نا، ان میں بھی کمبشن پروسیس ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ میرے سیپریٹ لیکچر میں جو انٹرنل کمبشن انجنز ہیں، 4 اسٹروک انجنز ہیں، اس کے اوپر میں نے یہ چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کمبشن جہاں پر بھی ورڈ آئے گا یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہوگا کسی بھی فیول کا یا کسی چیز کا جلنا ان دا پریزنس آف آکسیجن، آکسیجن گیس کی موجودگی میں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، بعض اوقات یہ MCQ میں بھی آ جاتا ہے۔ اینڈ رسٹنگ مطلب کوئی زنگ وغیرہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اکارڈنگ ٹو دس آئیڈیا، اس آئیڈیا یا اس خیال کے مطابق، مٹیریلز دیٹ کوڈ برن کنٹینڈ اے سبسٹانس کالڈ فلجسٹن۔ اچھا، اس آئیڈیا کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹیریل جو جلتے ہیں نا یا جل سکتے ہیں، ان میں ایک سبسٹانس ہوتا ہے جسے فلجسٹن کہتے ہیں، وچ واز ریلیزڈ ڈیورنگ برننگ، اور وہ برننگ کے دوران جب وہ جل رہی ہوتی ہے چیز تو وہ ریلیز ہوتا ہے، یعنی ایز اے بائی پروڈکٹ آپ سمجھ لیں۔ فار ایگزامپل وین میٹلز رسٹڈ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ جب میٹلز ہوتے ہیں، جیسے لوہے کی مثال لے لیں، اس کو جب زنگ لگتا ہے، پیپل تھاٹ دے ایبزارب ڈی فلجسٹڈ ایئر۔ اب یہ ڈی فلوجسٹیکیٹڈ ایئر جو ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، اب یہ ڈی فلوجسٹیکیٹڈ جو ایئر ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ ایک سائنٹسٹ تھے جوزف پریسلے، انہوں نے یہ ٹرم دی تھی کہ ڈی فلوجسٹیکیٹڈ ایئر جو ہے نا، یہ آکسیجن کو ریفر کرتی ہے، یعنی آکسیجن ہے ایک ایسی، یعنی کہ انہوں نے آکسیجن کا نام یہ رکھ دیا تھا ڈی فلوجسٹیکیٹڈ ایئر۔ سو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس کے حوالے سے۔
تو جناب اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب میٹل رسٹ کرتے ہیں تو پیپل تھاٹ کہ وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں آکسیجن کو، یعنی ڈی فلوجسٹیکیٹڈ ایئر. تو آئی ایم شیور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اگر یہ بھی ایم سی کیوز آ جائیں کہ جناب ڈی فلوجسٹیکیٹڈ ایئر جو ہے کس چیز کو یہ ریفر کرتی ہے، اس میں آپشن آ سکتی ہے آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ، تو اس میں یہ کہ کریکٹ آنسر ہوگا آکسیجن. لیٹر اینٹونی لیویزیے پروو دیٹ، ان کا نام پہلے بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے پروو کیا دیٹ کمبشن ہیپنز بیکاز آف آکسیجن کمبائننگ ود سبسٹانسز. یہ وہی چیز آ گئی. پھر اس نے اس چیز کو پروو کیا کہ جناب یہ تبھی ہوتی ہے کمبشن، جیسے میں بھی بتا چکا ہوں، یہ تب ہوتی ہے کہ جب آکسیجن جو ہوتی ہے نا وہ کمبائنڈ ہوتی ہے سبسٹانسز کے ساتھ. یعنی کہ آگ کسی بھی فیول کو پکڑے گی یا لکڑی کو جلائے گی اس وقت جب کہ آکسیجن موجود ہوگی. اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو آگ نہیں لگے گی، یاد رکھیے گا. Not because of phlogiston, his work introduced a new way of thinking about chemical reactions. پھر اس کا جو کام تھا نا اس سائنٹسٹ کا، اس نے ایک نئی ایک جہت دی کیمیکل ریئیکشنز کے حوالے سے جو بھی ڈسکوریز تھیں، ریپلیسنگ دا فلجسٹن تھیوری ود دا ماڈرن کانسیپٹ آف آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن. اور پھر اس نے فلجسٹن تھیوری جو تھی نا اس کو ریپلیس کر دیا ود ماڈرن کانسیپٹ آف آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن. یہ آگے جا کے آپ یقیناً پڑھیں گے کہ جس میں پروسیس ہوتا ہے کہ کوئی آبجیکٹ، کوئی میٹل آکسیڈائز کیسے ہوتا ہے، ریڈیوس کیسے ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. سو یہ تھی فلجسٹن تھیوری. آگے چلتے ہیں ہسٹوریکل ماڈلز آف دی ایٹم. اوبیسلی ایٹمس کے بارے میں ہمارا ساتھ ساتھ جو ایک پورا کورس چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کیمسٹری کا، اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو وہ ساتھ ساتھ آپ کا پیریوڈک ٹیبل اور ایٹمس کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر رہے گا. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ یہ ساتھ ساتھ جو بیسکس ہے اس کو ضرور لے کے چلیں. تو سائنٹسٹ ہیو چینج دیئر آئیڈیاز اباؤٹ واٹ ایٹمز لک لائک. اب سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آئیڈیاز کو تبدیل کرتے رہتے ہیں ایٹمس کے حوالے سے کہ وہ کیسے دکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایز دے لرن مور انف ایکسپیریمنٹس. اب وہ ان کے جو مزید ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا ان کے تھرو وہ ظاہر بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ دا پلم پڈنگ ماڈل، یہ 1904 میں تھا. جے جے تھامسن، یہ بڑا مشہور ہے جس نے الیکٹرونز بھی ظاہر دیے تھے. یہ یقیناً آپ پڑھیں گے بھی آگے جا کے. بہرحال یہ انہوں نے ادھر بھی جے جے تھامسن کے بارے میں دے دیا ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لینا چاہیے. ایم سی کیو میں آ سکتا ہے کہ دس از دا پرسن ہو از رسپانسبل in the discovery of electrons. اچھا جی، بہرحال تھامسن suggested that atoms are like a pudding with negatively charged electrons, the plums scattered in a positively charged. So خیر یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز اس نے دی کہ جناب ایک ایٹم جو ہے نا they are like a pudding with negatively charged electrons around it، اور وہ scattered ہوتے ہیں in a positively charged soup کے اندر. بہرحال یہ اس کی اپنی تھیوری تھی. یوں کہہ لیں کہ وہاں سے یہ جو ہے نا الیکٹرونز کی، نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز کی جو ڈسکوری تھی وہ سامنے آ گئی. باقی ردرفرڈ ماڈل ہے، یہ بڑا مشہور ماڈل ہے اور اس کے بارے میں بہت سے اسٹوڈنٹس پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. 1911 کا ہے. ارنسٹ ردرفرڈز گولڈ فائل، یہ یاد رکھیے گا یہ لفظ ہے ارنسٹ ردرفرڈ، ارنیسٹ ردرفرڈ نہیں. اکثر ٹیچرز بھی اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کو کریکٹ کرتا رہتا ہوں. ارنسٹ ردرفرڈ ہے. اس کی جو گولڈ فائل تھی، یعنی کہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جس میں اس نے گولڈ فائل کے اوپر جو ہے نا ایک بمبارڈ کیا تھا اور وہ سارا. بہرحال اس کی جو گولڈ فائل ایکسپیریمنٹ تھا، شو دیٹ ایٹمز ہیو اے اسمال ڈینس پازیٹیولی چارج سینٹر کالڈ اے نیوکلیس. یعنی کہ اس کے ایکسپیریمنٹ نے ایک چیز شو کی کہ جو ایٹمز ہوتے ہیں نا ان کا ایک سینٹر جو ہوتا ہے نا ایک بہت چھوٹا، ایک ڈینس مطلب کلوزلی پاپولیٹیڈ اور پازیٹیولی چارج، کیونکہ اس میں پروٹونز ہوتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے جس کو نیوکلیس کہا جاتا ہے، ود الیکٹرونز آربٹنگ اراؤنڈ اٹ. اور اس کے اراؤنڈ جو ہوتے ہیں نا الیکٹرون گھوم رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیسکس ہماری ساتھ ساتھ کیمسٹری میں چل رہی ہیں ایک پیرلل ایک کورس کے اندر. آپ وہ یقیناً دیکھ کر آئیں تو آپ کی کیمسٹری اس سے بہت امپروو ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں. بورز ماڈل اینڈ کوانٹم ماڈل. لیٹر سائنٹسٹ امپروو ردرفرڈ ماڈل. اب ظاہر ہے اسی ردرفرڈ کی تھیوری کو وہ لے کے آگے گیا، اور یہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ ردرفرڈ کی تھیوری کے جو بہت سے فلاز تھے، بہت سے کوئی ڈرا بیکس تھے، وہ بہت نے آ کے ایکسپوز بھی کیا، پھر ان کو ٹھیک کیا اور اس کے آگے اس سے بہتر اس نے جو ہے نا پرپوزل دیے. بہرحال دے ایڈ ڈفرنٹ آئیڈیاز اباؤٹ انرجی لیول، یعنی بورز ماڈل جو تھا انہوں نے پھر انرجی لیول جو تھے یعنی الیکٹرونز کے جو آربٹس تھے جو سارے سرکولیٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے نیو آئیڈیاز دیے. اینڈ کوانٹم میکینکس وچ از دا کرنٹ وے وی انڈرسٹینڈ ایٹمس. یہ چیز ہے جناب. دیز چینجز ہیپنڈ بیکاز نیو ایکسپیریمنٹ پرووائڈیڈ بیٹر ایویڈنس.
اب اس یہ جو اب پوری پیراڈائم ہے ہسٹوریکل ماڈل آف ایٹم، اس میں چینجز کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ جناب نئے ایویڈنسز سامنے آئے، اس وجہ سے اس میں پھر چینج ہوتا گیا. اب آتے پیریوڈک ٹیبل کی طرف. ظاہر ہے مشہور ہے یہ کیمسٹری کے لیے تو آپ یوں کہہ لیں لازم و ملزوم ہے. ڈیمیٹری مینڈلیو کریٹڈ دا پیریوڈک ٹیبل ان 1869. یہ جو آپ کا ماڈرن ایک ظاہر ہے لے آؤٹ ہے. It was given by Dmitry Mendeleev in 1869 to organize elements based on their atomic masses and properties. اس سے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اس نے ان کے باقاعدہ پیٹرنز اور اس کے جو پراپرٹیز ہوتی ہیں نا ان کے تھرو ان کو کالمز اور روز کے اندر ڈیوائڈ کیا تھا، اور ایون اس سے آنے والے جو وہ تھے ایلیمنٹس اس کو بھی پریڈکٹ کیا تھا. یہ دیکھیں his table was powerful because it predicted the existence of elements that had not been discovered yet. اور وہ جو مزید کوئی آگے ڈسکور ہونے والے تھے ان کی بھی اس نے پریڈکشن دے دی تھی کہ جناب اب وہ جو کوئی ڈسکور ہوا نا اس کی فیملی کا، اس کا یہ نمبر ہو سکتا ہے، اس کا یہ ماس ہو سکتا ہے، وہ اس کالم یا رو میں آ سکتا ہے. تو مطلب اس طرح کی بھی وہ پریڈکشن آ گئی. ایز سائنٹسٹ لرنڈ اباؤٹ ایٹامک اسٹرکچر اینڈ کوانٹم میکینکس، جیسا کہ سائنٹسٹ ایٹامک اسٹرکچر اور کوانٹم میکینکس کو جانتے ہیں یا اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، دے اپڈیٹڈ دا پیریوڈک ٹیبل. پھر انہوں نے ساتھ ساتھ پیریوڈک ٹیبل اپڈیٹ کیا. ٹوڈے ایلیمنٹس آر ارینج بیسڈ آن دیئر اٹامک نمبرز اینڈ الیکٹرونز کنفیگریشن. آج جو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے ایٹم کے جو نمبر ہوتے ہیں نا، جیسے 1 2 3 4 اس طرح، جیسے 2 کے اوپر ہیلیم آ رہا ہے، 3 کے اوپر لیتھیم آ رہا ہے، 4 پہ بریلیم آ رہا ہے، تو وہ اپنے اٹامک نمبرز اور اپنی جو الیکٹرون کنفیگریشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ ان کو ارینج کیا جاتا ہے. دس ماڈرن ورژن ایکسپلینز وائی ایلیمنٹ شو سملر کیمیکل پراپرٹیز ایٹ ریگولر انٹرولز. یعنی کہ اب وہ جب ریگولرلی جو ہے نا پیریوڈک ٹیبل کے اندر وہ آگے بڑھتے ہیں، یعنی پیریوڈیکلی جس کو ہم کہتے ہیں، اور اسے پیریوڈیسٹی سے بھی ہم جو ہے نا وہ ڈینوٹ کرتے ہیں، اس میں وہ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، ان کی جو کیمیکل پراپرٹیز کیسے سملر رہتی ہیں، فزیکل پراپرٹی چینج ہوتی ہیں. اینڈ ہیلپ اس انڈرسٹینڈ دیئر بیہیویئر ان ریئیکشنز. اور پھر آگے ہم ان کے ریئیکشنز کو بھی اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جناب فلاں ایٹم کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، فلاں جو ایٹم ہے دوسرے کے ساتھ مل کر کون سی نئی چیز بنا رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پھر ہم چلتے ہیں جی 1.3 ٹاپک کی طرف. 1.3 ٹاپک ہے جی سائنٹیفک پیراڈائم ان کیمسٹری. اب سائنٹیفک پیراڈائم کا تو ہو گیا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح مختلف چیزیں جو تھیں یا سائنٹیفک پیراڈائم ہے وہ کیسے وقت کے ساتھ تبدیل ہوئیں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ سائنٹیفک پیراڈائم ان کیمسٹری جو ہے اوور آل کیا ہے. دیکھیے سائنٹیفک پیراڈائم ان کیمسٹری آر آئیڈیاز اینڈ رولز ٹو ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ نیو سبسٹانسز بیہیویئر اینڈ دیئر انٹریکشن. اب ان کا جو بیہیویئر اور انٹریکشن ہے مختلف سبسٹانسز کا وہ کیا ہوگا. You can say how substances behave and interact. These paradigms guide scientists in creating experiments, testing ideas and interpreting results. اب یہ جو ظاہر ہے کہ یہ پیراڈائمز ہوتی ہیں نا یہ سائنٹسٹ کو ایکسپیریمنٹ بنانے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، پھر ظاہر ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں مختلف آئیڈیاز کو، اور پھر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ریزلٹس کو کہ وہ ظاہر اپنے ریزلٹس کو آگے آپ کو وضاحت بھی کر سکتے ہیں. They help us learn more about the materials we already know. یہ وہ بھی ہمیں چیزیں بتاتے ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. They also inspire the creation of new materials and technologies. اور پھر وہ نئی چیزوں کی طرف بھی ہمیں لے کر جاتے ہیں، ہمیں انسپائر کرتے ہیں، ہمیں اس طرف رغبت دلاتے ہیں. This is important for progress in fields like medicine, material science and environmental protection. اور پھر اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ظاہر ہے کہ مختلف طرح کی جو فیلڈ ہوتی ہیں، جیسے میڈیسن کی فیلڈ ہے، ادویات کی، مٹیریل سائنسز ہے جس میں مادے ہوتے ہیں مختلف، اور پھر ہمارا ماحول ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے جو اس کے اندر ظاہر ہے مختلف گرین ہاؤس افیکٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ان سب چیزوں کی طرف جو ہے نا پھر وہ ترقی دینے میں بھی ہیلپ کرتی ہے. سو آئی ایم شیور اس سیکنڈ لیکچر کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو تھرڈ اینڈ لاسٹ لیکچر ہوگا ہمارے چیپٹر نمبر 1 کا، اس میں انشاءاللہ اس کے باقی پوائنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے، کچھ MCQs بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس حوالے سے اب تک اس لیکچر میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کویشچن یا کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.